الرحمن الرحيم نحمدك يا رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الذين نجوم الهداية واليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آؤ بیٹھیں مرکز انوار کی باتیں کریں، آؤ بیٹھیں مرکز انوار کی باتیں کریں، نور برسائیں رخ دلدار کی باتیں کریں، اور خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز معرفت، خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز معرفت جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کریں۔ حضرت صدر محترم، حضرات علماء کرام، طلبہ عزیز، معزز اور محترم حاضرین جلسہ، میں اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، کچھ صحت کی کمزوری کی وجہ سے تقریباً سفر کا سلسلہ بالکل بند کر چکا ہوں، اور اس وقت کچھ اور مجبوریاں تھیں کہ جو آنے کے لائق نہیں تھا، مگر ہمارے حضرت مخدوم محترم ہمارے حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب مدد اللہ العالی کا حکم تھا، اور اصرار کے ساتھ حکم تھا، اس لیے ان کے حکم کی تعمیل میں جیسے کیسے اپنے آپ کو پہنچا دیا، اور اس حال میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ بس صبح سے اب تک 2 منٹ کے لیے بھی لیٹنا نصیب نہیں ہوا، بس بیٹھا ہوں کھانا کھانے کے لیے۔ آنے کے بعد بھی یہاں چلا گیا اپنے عزیز کے یہاں ملنے کے لیے۔ بہرحال بس کیفیت صرف اتنی ہے، میں تمہید میں کوئی وقت نہیں خرچ کرنا چاہتا، صرف آپ کو اپنی کیفیت بتا دوں کہ مسافر کے رستے بدلتے رہے، مسافر کے رستے بدلتے رہے، مقدر میں چلنا تھا چلتے رہے۔ کوئی تفصیلی گفتگو کرنے کی حالت میں نہیں ہوں، خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیا، اور اپنے محترم مخدوم کی حکم کی تعمیل ہو گئی۔ یہ آپ کا یہ قدیم اجلاس میں بہت بار آتا رہا ہوں، آپ حضرات جانتے ہیں، حضرت مفتی صاحب کی توجہ سے یہاں جب آپ کا قیام تھا تب سے میں آتا رہا ہوں، اور اس کانفرنس کا عنوان سیرت کانفرنس ہوا کرتا تھا۔ آج کے موجودہ وقت میں آج اس عنوان پر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور بہت زیادہ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اس لیے بھی کہ دنیا میں آج جو انتشار اور خلفشار اور بے چینی پوری دنیا میں، ایک بات بالکل واضح ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اقتدار ہے، کچھ نہیں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی اس دنیا میں سکون ہے، سکون ملے۔ وہ ضروری نہیں کہ مال اور دولت کے ذریعے سے، اقتدار کے ذریعے سے سکون مل جائے۔ وہ لوگ جو آج اس دنیا میں اپنے آپ کو دنیا کا مالک سمجھ رہے ہیں، اپنی خواہشوں کو، اپنے جذبوں کو، اپنے تعصبات کو پوری دنیا پر مسلط کر کے بظاہر لگ رہا ہے کہ خوش ہیں، لیکن وہ خوش نہیں ہیں، وہ پرسکون نہیں ہے۔ سکون کسی دوسری ہی چیز کا نام۔ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ جو اپنے آپ کو بالا تر سمجھ کر پوری دنیا پر راج کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ہی دربار کے معمولی ترین ایک دربان یا ایک چپراسی سے بھی بدتر حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو خود سکون نہیں، مضطرب ہے، بے چینی کا شکار ہے۔ تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ان کو حاصل نہیں۔ مال ہو جائے، دولت ہو جائے، اقتدار ہو جائے، بظاہر خوں خاں دکھاوا کچھ بھی ہو، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نہیں۔ ہمارے اردو کے ایک بہت مشہور شاعر نے، آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا، بنارسی در کے لوگوں کو تو بڑا ذوق ہے، منور رانا کا ایک شعر ہے کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں لیتے۔ تو جو سکون کی نیند ان کو میسر آ جاتی ہے، وہ شاہی محلوں میں اور ایوانوں میں بسنے والوں کو میسر نہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کا قانون ہے، دوسروں کو بے سکونیت کا شکار کرنے والے کبھی سکون کے ساتھ جی نہیں سکتے۔ جو یہ چاہیں کہ ہمارا اقتدار رہے، ہمارا دبدبا رہے، ہمارا تسلط رہے، ہماری حکومت رہے، ہمارا حکم چلے، ہم انکہی کہیں تو بھی دنیا مانے، جو اس بات کے خواہش مند ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ان کے فیصلوں سے، ان کے اقدامات سے دنیا میں کیا اضطراب اور بے چینی ہے، کسی بھی طبقے کو، کعبے کے رب کی قسم، وہ دوسروں کو بے سکون کر کے خود سکون کے ساتھ نہیں ہیں، مضطرب ہیں۔ وہ ہم سے زیادہ، وہ بے سکون ہونے والوں سے زیادہ تڑپ رہے، بے چین۔ ان حالات میں دنیا کو کسی ایک آئیڈیل کی تلاش ہے، ضرورت اس بات کی کہ دنیا کے سامنے یہ بات رکھی جائے اور دنیا کے سامنے یہ حقیقت آئے کہ سکون کا راستہ کیا ہے، سکون کیسے ملے گا، اور وہ آئیڈیل کیا ہے جس نے سکون کا زندگی کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا، جس نے خود جھیلا اور دوسروں کو سکون بخشا۔ میں اس لیے نہیں کہ ایک مسلمان ہوں، غلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اس لیے صرف نہیں، بلکہ بالکل ایک منصفانہ طور پر دنیا کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اور ان کے تشکیل کردہ معاشرے پر
ایک نگاہ ڈالیں آپ تو دنیا کی تاریخ کا اس سے زیادہ معتبر، اس سے زیادہ پرسکون معاشرہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ نجات کی طلب ہے تو مدینۃ النبی چلو، نجات کی طلب ہے تو مدینۃ النبی چلو، یہ ایک راہ چھوڑ کر ہر ایک راہ بند ہے۔ بالکل سیدھی سی بات، سیدھی بات۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو عقل، ہوش، علم اور تعصب سے خالی فکر عطا کی ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کہ تعصب سے خالی ذہن و فکر عطا ہو جائے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جن لوگوں کو یہ انعام ملا وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں اپنوں اور بیگانوں کی کسی تمیز کے بغیر کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکون کا جو نسخہ عطا کیا وہ دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ اسی لیے نبی والے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عاشق جو راہ پا گئے تھے، جو نسخہ کیمیا پا گئے تھے، انہوں نے راہ پکڑی تو ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد ان کو کوئی دنیا میں دوسرا راستہ نظر ہی نہیں آتا تھا، کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ایسا نہیں، وہ شعور والے تھے، وہ عقل والے تھے، وہ تدبر والے تھے، وہ تھے کہ صدیاں گزر چکی، آج زمانہ ان کی مثالیں دینے پر مجبور ہے، وہ لوگ تھے۔ لیکن ایک راہ چن لی۔ کیسی راہ؟ آپ ذرا غور فرمائیے کہ ایک غلام رسول ہے، حذیفہ ابن یمان، ایک جنگ کا موقع ہے، وقت کے سپر پاور کا سامنا ہے، کسریٰ کا دربار ہے، اور ایک رسول کا ایک غلام، بس اور کچھ نہیں، ایک ہی نسبت ہے، اسی نسبت پر نازاں اور فرحاں، کسی کو خاطر میں لانے کو تیار نہیں۔ وہاں جنگ کا مرحلہ ہے، یہ ہوا کہ بھائی ٹیبل ٹاک ہو جائے۔ ٹیبل ٹاک جانتے نا آپ لوگ، آج کل اس کا بڑا رواج ہے، بڑا چلن، باتیں بنانے کا دور۔ دیکھیے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ قوت عمل جتنی جتنی کمزور ہوتی ہے زبان اتنی تیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ، دو میں سے ایک چیز لے لو، یا بول لو یا کر لو۔ تو جب کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو زبان میں تیزی آنے لگتی ہے، جتنا قوت عمل کمزور ہوتی اتنی زبانیں تیز ہو جاتی۔ آج کل کانفرنسوں اور میٹنگوں اور جلسوں اور اجلاسوں بڑا زور ہے، اور اس میں بھی ایک موضوع بڑا پسندیدہ چلتا ہوا، وہ اتحاد امت۔ اے سبحان اللہ، قربان جائیے، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ اتحاد آج بھی میرے پاس کل آیا تھا، وہ آج میں نے دیکھا، ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا ہے، بیٹھے ہیں صاحب، ایک صاحب فرما رہے ہیں تقریر لچھے دار، پکڑا بندھا ہوا ہے، اور صاحب ان کو بلایا، اتحاد کا عنوان۔ وہ اتحاد ہے تو اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ میں ذرا صاف بات کر لیتا ہوں، مجھے خفا ہو جائیں، گلا نہیں، جو گریزاں ہیں چند پیمانے، گلا نہیں، جو گریزاں ہیں چند پیمانے، نگاہ یار سلامت ہزار میں خانے۔
بگڑتے ہیں تو بگڑ جائیے، میں کچھ نہ تھا نہ اس کی حفاظت کی فکر، کچھ ہوئی نہیں، ختم قصہ، لے کیا جاؤ گے؟ سر سے چادر بدن سے قبا لے گئی، سر سے چادر بدن سے قبا لے گئی، زندگی ہم فقیروں سے کیا لے گئی؟ ہے ہی نہیں کچھ، نہ کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی منصب ہے، نہ کوئی اقتدار ہے، نہ کوئی تعارف ہے، نہ کوئی حیثیت ہے، کیا لے جاؤ گے ہمارے پاس سے؟ ہے ہی نہیں کچھ، لے کیا جاؤ گے؟ اس لیے مجھے کچھ بات کہنے میں کوئی تحمل نہیں۔ ہمارے حضرت محترم صاحب تشریف فرما، ان کی موجودگی میں بات عرض کر رہا ہوں، بہت سوچ، اور تمام علماء کرام ماشاءاللہ، یہ تو بنارس علماء اسٹیج پہ بھی ہیں، مجمع بھی ہوں گے، میں سب کے سامنے ایک بات کہہ رہا ہوں، بھائی اتحاد ہے تو اتحاد کی کوئی بنیاد بھی تو ہونا چاہیے۔ کس چیز پر اتحاد ہو جائے؟ مرغے پر؟ آئیے ہم آپ سب مل کر کے ایک کانفرنس کریں، لاکھوں روپیہ خرچ کریں، کاہے کے لیے؟ بڑھیا بڑھیا کھانے کھائے جائیں، ہم آپ سب کریں، لچھے دار تقریریں ہوں، کچھ قراردادیں پاس ہو جائیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر آگے کی سوچیں۔ یہی ہو رہا ہے، ہوئے گا ہی یہی، بے جوڑ کہیں اتحاد ہوتا ہے؟ بے جوڑ، ارے بھائی ایک اتحاد کی پیشکش ہوئی تھی، بات بالکل صاف صاف ہو گئی تھی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، ان کے مشن کو، ان کے دین کو، ان کے پیغام کو پہلے تو طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی گئی۔ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ میں ناواقف نہیں دیر و حرم سے، میں ناواقف نہیں دیر و حرم سے، یہ ویرانے میرے جانے ہوئے ہیں، کوئی مشکل چیز نہیں۔ اسلام کو اپنے روز اول سے انہی سارے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو، ان کے مبارک دین کو، ان کے پیغام کو پہلے کچلنے کی بھرپور کوشش کی گئی، اور چاہا گیا کہ اس کو مٹا دیا جائے، ابھرنے ہی نہ دیا جائے، مگر جس کو اللہ نے ابھارنے، بلکہ ابھارنے نہیں، چھا جانے کے لیے پیدا کیا۔ خوب یاد رکھیے گا، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ بالکل دو ٹوک بات، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کو لے کر کے، ہدایت کو لے کر کے، اور خالی تبلیغ کرنے کے لیے نہیں کہ بس تبلیغ کر دی ہو گئی، نہیں، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ان کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، اس لیے بھیجا۔ اللہ کا منصوبہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ غالب آ کر رہے گا اور غالب ہے۔ اور یہ غلبے کی ساری سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ دنیا میں ایک بات کہتا ہوں، آپ پوری دنیا کو چھوڑیے، اپنے ملک کو لے لیجئے، اپنے ملک کو لے لیجئے، اپنے صوبے کو لے لیجئے، اپنے شہر کو لے لیجئے، قریب تر کتنے مذہب کے ماننے والے یہاں ہیں؟ اس ملک میں ایک کتاب کو مانا جاتا ہے، ایک کتاب کے ماننے والے ہیں۔ اسی ملک کا ایک طبقہ ہے جو گیتا کو مانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اسی ملک کا ایک طبقہ ہے جو گرو گرنتھ صاحب ان کی مذہبی کتاب ہے۔ اسی ملک کا ایک طبقہ ہے جس کی انجیل اور کتاب مقدس کے نام سے ان کی مذہبی کتاب ہے۔ تورات ایک طبقہ ہے اس ملک کے اندر کہ جس کی مذہبی کتاب ہے، اور مذہبی کتابیں ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سنا کہ کسی کتاب کے سلسلے میں کوئی محنتیں ہو رہی ہوں، اس کو کنڈم کیا جا رہا ہو، اس کے سلسلے میں میسج آ رہے ہوں، اس کے بارے میں پیغامات آ رہے ہوں کہ گیتا میں یہ کمی ہے، اور گرو گرنتھ صاحب میں یہ کمی ہے، اور تورات میں یہ کمی ہے، اور کتاب مقدس میں یہ کمی کچھ نہیں؟ لیکن
قرآن اسی طریقے سے مذہبی تعلق سے لے کر کے لے لیجیے، ہر توپ کا دہانہ ہماری طرف، ہر بندوق کی نال ہماری طرف. کیا بات ہے؟ دنیا میں سینکڑوں، ہمارے ملک میں بلا مبالغہ سینکڑوں مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں. کبھی آپ سنتے کسی کا کوئی خطرہ، کسی سے کوئی پریشانی، کسی کے خلاف کوئی جارحیت، کسی کے خلاف کوئی مشن ہمارے سلسلے میں؟ کیوں؟ ہم ہیں ہی اتنے حسین. حسن صورت بھی کیا بری شے ہے، حسن صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی. ارے بھائی بد شکل ہو تو کوئی ہماری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، ہیں اتنے خوبصورت کہ ہر نگاہ اٹھتی ہے ہماری طرف، للچائی ہوئی نگاہیں. اللہ نے ہم کو وہ دین عطا کیا، وہ پیغمبر عطا کیا، وہ مشن عطا کیا، وہ کتاب عطا کی کہ ساری دنیا کو ہم ہی سے خطرہ ہے، ہم ہی سے خطرہ ہے. محفل میں ہم ہی ہیں تو سرے دار ہم ہی ہیں، محفل میں ہم ہی ہیں تو سرے دار ہم ہی ہیں. اے نبض محبت تیری رفتار ہم ہی، ہمارے ذکر کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا. قانون ہمارے لیے بنائے جا رہے ہیں، منصوبہ بندی ہمارے لیے کی جا رہی ہے، دھر پکڑ ہماری کی جا رہی ہے، ساری باتیں ہمارے لیے اور پوری دنیا میں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کی دھر پکڑ نہ کی گئی اور ان کو نہ پکڑا گیا تو ہم سب کے چراغ گل ہو جائیں گے، ڈبے گول ہو جائیں گے. مگر فیصلہ کس کا ہے؟ تمہارے گول کرنے سے گول ہو جائیں گے، گول ہو جائیں گے. ہاں ہاں بالکل نہیں. سنیے، رسول کے غلاموں کے تیور دیکھیے. ہم کانفرنسوں والے لوگ نہیں ہیں، ہم میٹنگوں والے لوگ نہیں ہیں. ہم کو ہمارے نبی نے جو دولت دی وہ سنیے. نبی والے کیسے ہوتے ہیں، کیسا وہ اپنے آقا کو کیا سمجھتے ہیں، ان کی تعلیمات کو کیا سمجھتے ہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان ہے، ایک چھوٹی سی، بظاہر ویسے تو چھوٹے کا لفظ کسی سنت کے ساتھ کہنا سنت کی توہین ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ موقرہ سنت نہیں، اور ایسا کرنے کا کوئی تاکیدی حکم نہیں کہ کرو گے اور نہیں کرو گے تو جرم ہو جائے گا. ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رزق کے سلسلے میں تعلیم دی کہ رزق کی بربادی مت کرو، اور فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کھاتے ہوئے کوئی لقمہ زمین میں گر جائے تو اگر نجس جگہ پر نہیں گرا، نجاست اس میں نہیں لگی، پاک زمین کے اوپر، تو اس کو اٹھا لو. اگر اس میں کچھ مٹی وٹی لگ گئی تو اس کو جھاڑ دو اور کھا لو اس کو. اللہ کے رزق کی توہین مت کرو. میں اپنے مدرسے کے طلباء، ہمارے طلباء بھی یہاں موجود ہوں گے، طلباء میں ہمارے یہ عادت بہت ہوتی ہے کہ وہ جناب تھوڑے سے چاول بچے ہوئے ڈبے میں سے دھو دیا یوں ہی ڈبہ اور بہ گئے، اور تو یہ سب باتیں بالکل نہیں. ہمارے بڑوں میں حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہرائچی، تو وہ یہ میں نے بہرائچ مدرسے میں پڑھا بھی ہے، میرے زمانے میں وہ مدرسے کے نگراں بھی تھے، نائب محتمم بھی تھے. تو ہم لوگوں کو لڑکوں کی تربیت کے لیے میں ایک وقت کھانا دوپہر میں انہی کے ساتھ کھاتا تھا. تو ہم لوگوں کو تربیت کے لیے کہتے تھے، وہ تھوڑا سا جو بچا ہے دال بچی ہوئی ہے، کہا اسی کو تو صاف کرنا سنت ہے، ہانڈی بھری ہوئی ہو پوری کھا جاؤ یہ تھوڑی سنت ہے. 4 بوٹیاں موجود ہیں دیگچی کے اندر، تم کہو سنت ادا کر رہے ہیں، سبحان اللہ. یہ کوئی سنت ہے؟ کچھ بھی نہ بچا ہو، خالی اس کے تلے میں شوربہ لگا ہوا ہو ذرا سا، اس کو صاف کرو، اس کو دھونا، دھو کے بہاؤنا، یہ سنت. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رزق کی توہین مت کرو، اٹھا کے کھا لو. یہ سنت رسول والے نہیں آنی. اکثر ہم لوگوں کی سستی اور کاہلی اور بربادی کے اسباب میں سے ایک سبب، بڑا سبب یہ ہے
کہ ہم سے اگر کسی سنت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے، ہم سب کے مخدوم محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سنتوں پر ان کا بڑا اہتمام تھا. تو میں نے خود سنا بعض لوگوں کی مولانا سنت کے سلسلے میں اتنا تشدد سے کام لیتے ہیں کہ وہ صاحب کوئی واجب ہے، سنت تو سنت ہی ہے. میں نے کہا یہی ہے کیا چیز ہوتی ہے؟ ہی کیا چیز ہے؟ سنت ہی تو ہے، یعنی فرق تو نہیں واجب. یہ سنت کس کے لیے ہے؟ آپ مسلمان ہیں نا؟ اگر مسلمان ہیں اور ہر مسلمان یہ کہہ کے نکل جائے گا کہ سنت ہی تو ہے، فرق تو نہیں، تو رسول کی سنت پر کون عمل کرے گا؟ سنت بھی تمہارے لیے، اور سنتوں کی طرف سے غفلت ہوگی تبھی بات آگے بڑھے گی. جب سنتیں چھوٹنے لگیں گی تو واجب کی طرف قدم بڑھ جائے گا، جب واجب چھوٹے گا تو فرض بھی چھوٹے گا. یہ ہوگا. تو سنت کے اہتمام کی ضرورت. اس چیز کو ہم سمجھیں نہ سمجھیں، رسول کے سچے غلام سمجھتے تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کا فرعون سامنے ہے، کسرا کا دربار ہے، سپر پاور. جی آج کے امریکہ کی کوئی حیثیت نہیں اس کے سامنے. سمجھ لیجئے، آج کا جو لعنتی صدر امریکہ کا ہے، اس کو تو اسی کے لوگ دھتکار رہے ہیں، للکار رہے. پوری دنیا اس پہ تو کر رہی ہے. سمجھتے رہو اپنے دل سے، اپنے آپ کو اپنی پیٹھ ٹھوک ٹھوک کے کہتے رہو بہت بڑے ہیں. ہماری دشمنی، جلیں گے ہم تو جل جائے گا سارا گلستاں مالی. جلیں گے ہم تو جل جائے گا سارا گلستاں مالی. سمجھ مت سینے گلشن میں میرا ہی آشیانہ ہے. ہم کو جلاؤ گے، ہماری عداوت میں تم حد سے تجاوز کرو تو یاد رکھنا تمہارا پتہ بھی نہ چلے گا، تاریخ کے گمشدہ ورق بن جاؤ گے. تاریخ گواہ ہے اس بات کی. رسول والوں کو مٹانے والوں کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا ہے. رسول والے زندہ ہیں، ان کے نام زندہ ہیں. وہ جو جلا دیے گئے، وہ جو کاٹ دیے گئے، بلال کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ خباب کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ عمار کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ یاسر کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ زبیر کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ عبداللہ ابن زبیر کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ حسین کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ حسن کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ خالد کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ جی اور ان پر ظلم کرنے والے عبداللہ ابن زبیر کو، حضرت زبیر کو چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دی گئی. اتنا ہمیں معلوم ہے، لیکن کس نے دی تھی اس کا نام کسی کو معلوم؟ ہمارے حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور علماء کرام بیٹھے ہیں، ہم کو بتائیے نام. ان کا نام زندہ، ان پر ظلم کرنے والا مٹ گیا. جی سچائی یہ ہے کہ اس کائنات میں نبی کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تانا دینے والے کہ ان کے کوئی اولاد نرینہ نہیں، ان کا نام مٹ جائے گا. ہمارے معبودوں کو برا کہنے والے، ہمارے معبودوں کو باطل کہنے والے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. ان کو کوئی اولاد نہیں ملی نرینہ، ان کی نسل نہیں چلے گی، وہ انہی کے دم تک ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے میرے چہیتے، ان کے تانوں سے آپ بددل نہ ہو، غمگین نہ ہو، نروس نہ ہو، پریشان نہ ہو. ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کیا، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا. آپ اپنے رب کی شکر گزاری میں نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. رہ گیا اس کا سوال، اس تانے کا سوال، تو آپ کا دشمن بے ننگ و نام ہوگا. آپ کا نام
چلے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا کی۔ دنیا جانتی ہے آج ابو لہب کا کوئی تعارف ہے، کوئی دنیا میں ہے جو ابو لہب سے اپنا رشتہ ظاہر کرنے پر تیار ہو؟ حد یہ کہ نبی کا بدترین دشمن، میں اسی ٹرمپ کا نام لیتا ہوں، اس سے پوچھو ابو جہل سے تمہاری کیا رشتہ داری، ابو لہب تمہارا کون، امیہ ابن خلف سے تمہاری کیا رشتہ داری؟ وہ بدبخت ہو یا دنیا کے کوئی بھی بدبخت کو لے لیجئے جو نبی کا دشمن، نبی والوں کا دشمن، قرآن کا دشمن، مگر ابو لہب سے، ابو جہل سے کوئی اپنا رشتہ جوڑنے کو تیار نہیں۔ اور ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، طلحہ سے، زبیر سے، عباس سے، سلمان سے، ہیں جھوٹے سچے۔ بھئی ہم آپ سب جانتے ہیں صدیقی جتنے کہنے والے ہیں اپنے آپ کو، کیا سب حضرت ابوبکر صدیقی کی نسل کے ہیں؟ نہ جانے کتنے ہیں ایسے جن کو ہم نے صدیقی بنتے دیکھا۔ جی ہم نے خود دیکھا ان کو بنتے ہوئے، ایسے ہی فاروقی میں، میرے سلسلے میں اطمینان نہ کر لیجئے گا بہت زیادہ۔ جی عثمانی، علوی، عباسی، جتنے بھشتی تھے سب عباسی بن گئے، جتنے بال کٹنگ کا پیشہ کرنے والے تھے سب سلمانی بن گئے۔ یہ کیا ہے؟ میں ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں دنیا میں تم کو حضرت سلمان فارسی نے ایک مرتبہ رسول اللہ کے بال حج کے موقع پر کاٹ دیے تھے، اس نسبت سے ہم بھی سلمانی کہتے ہیں۔ ہم سلمانی کا کیوں نام لیتے ہو؟ اس لیے کہ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ عزت والوں سے لوگ اپنے آپ کو اس لیے جوڑتے ہیں تاکہ ہم کو بھی دنیا عزت والا سمجھ لے۔ رسول والے اتنے معزز ہیں کہ خود تو عزت پائی، ان سے لوگ جھوٹی سچی بھی نسبت جوڑتے ہیں، اس لیے کہ دنیا ہم کو صدیقی سمجھ لے گی، دنیا ہم کو فاروقی سمجھ لے گی، دنیا ہم کو عثمانی سمجھ لے گی، دنیا ہم کو علوی سمجھ لے گی، دنیا ہم کو عباسی سمجھ لے گی، دنیا ہم کو سلمانی سمجھ لے گی۔ ہماری عزت بڑھ جائے گی، ہمارا وقار بڑھ جائے گا۔ ہم سلمان والے ہیں، ہم عباس والے ہیں۔ کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم ابو لہب والے ہیں، ابو جہل والے۔ کیا ہوا؟ اللہ نے دکھایا اس دنیا میں کون بے ننگ و نام ہوا، کس کا نام مٹا۔ رسول کے ذکر کو عظمتیں حاصل ہوئیں، تیرے جلووں کی ذو انجمن انجمن، تیرے جلووں کی ذو انجمن انجمن، تیرا ذکر مبارک چمن در چمن۔ ہے کوئی دنیا کا پردہ میں کوئی جگہ ایسی جہاں نام رسول نہ پہنچ گیا ہو، جہاں عظمت رسول نہ پہنچ گئی ہو، جہاں احترام رسول نہ پہنچ گیا ہو، جہاں ذکر رسول نہ پہنچ گیا ہو؟ میرے بھائی ہے کوئی دنیا کی کوئی کونا، کوئی گوشہ؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ اور سب رسول سے اپنی نسبت، رسول کے غلاموں سے اپنی نسبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس نسبت کی قدر کی، رسول والوں نے رسول کی نسبت کی قدر کی تھی۔ آئیے دیکھیے، حذیفہ ابن یمان ہیں، کسریٰ کا دربار ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اس نے ضیافت کے طور پر کھانا بھی پیش کیا، حضرت حذیفہ بھی بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ان کے والے، ان کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں، دوسری طرف دشمن اور اس کے سب حوالی موالی بیٹھے ہیں۔ حضرت حذیفہ کھانا کھاتے میں لقمہ چھوٹ کر ہاتھ سے گر گیا زمین میں۔ وہ رسول والے، وہ کوئی ان کو کچھ معلوم ہی نہیں، ایک ہی بات معلوم ہے، صرف کچھ نہیں، وہ تو رسول والے ہیں، انہیں معلوم ہے کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ وہ بس ایک ہی چیز جانتے تھے۔ حذیفہ ابن یمان کے ہاتھ سے لقمہ چھٹا، ان کو اپنے نبی کا فرمان یاد تھا، جھکنے لگے اٹھانے کے لیے۔ اب ہمارے آپ کے ساتھ بھی ایسے مراحل آتے، ساتھ والے نے کونی سے ٹھوکا دیا،
دیکھ رہے ہو کن متکبرین کا دربار. یہ سمجھیں گے کہ ہم اتنے ندیدے لالچی ترسے ہوئے لوگ ہیں کہ اچھا کھانا ملتا نہیں، پہلی مرتبہ مل رہا ہے تو اس لیے گرے پڑ رہے ہیں نوالے پر. غصہ آ گیا حضرت حذیفہ کو، غصہ آ گیا. اور غصے میں کیا فرماتے ہیں؟ للکار کے، اس کی طرف اشارہ کر کے، اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کے چکر میں پڑھ کے چھوڑ دوں؟ یہ بے وقوف لوگ عقل سے آ رہی. اللہ اللہ، جو نبی کے غلام ہوتے ہیں، جو نبی کے غلام ہوتے ہیں، دو جہاں کے امام ہوتے ہیں، کیسی مروبیت، کہاں کی مغلوبیت، کیسا دربار کا احترام. ہم رسول والے ہیں اور جو نبی کے غلام ہوتے ہیں دو جہاں کے امام ہوتے ہیں. ہم امامت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم غلامی کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کے نبی نے اپنے غلاموں کو ایسا سجا کر سنوار کر دکھایا. میرے بھائیوں، آج کے دور میں، آج کے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول کی سیرت کو، رسول کے کردار کو عام کیا جائے. کیا چیز تھی، کیا چیز تھی ان کے پاس اور کیا دے گئے وہ؟ ایک سے ایک دنیا میں کر و فر والے آئے، جاہ و حشم والے آئے، سلطنت والے آئے، اقتدار والے آئے، تنتنے والے آئے، لیکن نہ قبر سکندر نہ ہے گورے دارا، نہ قبر سکندر نہ ہے گورے دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. وقت کے فرعون آئے، تاریخ کا ورق الٹا، بے ننگ و نام ہو گئے، کچھ نہیں. میں نے کہا نا، دونوں کا مقابلہ تھا نا، دونوں کا مقابلہ تھا نا. ایک طرف رسول والے تھے، ایک طرف رسول کی مخالفت کرنے والے، دشمنی کرنے والے تھے. اسباب دنیا کے حساب سے ان کے پاس سب کچھ تھا. آخر وہ بھی صاحب اولاد تھے، ان کی بھی نسل چلی ہوگی. لیکن اللہ کا نظام یہی ہے کہ نام و نشان مٹا دیتے ہیں. نام و نشان. ابو لہب، ابو بکر، دو کردار آپ کے سامنے ہیں. ایک عاشق رسول، دوسرا دشمن رسول. ابو لہب کا نام اگر ہم اور آپ جانتے بھی ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ارے ان کے تو دشمنوں کا عالم یہ کہ آج ابو لہب کی اس کے سوا اور پہچان کیا ہے کہ وہ دشمن رسول تھا. میرے آقا کا فیض دیکھیے، ان کا کرم دیکھیے کہ ان کے دشمنوں کا نام بھی ان کی وجہ سے زندہ ہے. آج دنیا میں ابو لہب کی اس کے سوا اور کیا پہچان ہے کہ رسول کا دشمن تھا. تو جو رسول کا دوست ہوگا اس کی عظمتیں، اس کا احترام. ہم سے بہت سے موقعوں پر لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا، ہماری راہیں روکی بھی گئیں. اس سلسلے میں باقاعدہ منصوبہ بند کوششیں بھی ہوئیں. آپ کے قریب کے شہر گورکھپور میں کچھ انٹلیکچوئلز، یہ بڑی خطرناک قوم ہوتی، تو اب وہ مصیبت یہ کہ وہ ایک کہاوت ہے نا، کنویں سنگ رہا نہ جائے، کنویں بنا جیا نہ جائے. وہ والا معاملہ تھا. وہ ایک ادارہ ہے، میں نام وام نہیں لینا چاہتا. اب کچھ آپ کو بھی سوچنا چاہیے نا. تو گورکھپور شہر میں تو کئی سالوں سے وہاں یہ کوشش ہو رہی تھی کہ وہاں کئی روزہ پروگرام بہت آل یو پی پیمانے کا ہوتا، اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، اور نمائش بھی اور یہ بھی اور وہ بھی، اور اس میں کچھ بیانات بھی ہوتے ہیں. 4-6 روز کا وہ پروگرام ہوتا ہے. تو کچھ لوگ تھے جن کی یہ خواہش تھی کہ مجھے بلایا جائے، مگر ہر سال وہ جب آتی تھی تو کچھ لوگ کہنے بھئی سیرت کے اوپر بیان ہوتا ہے، یہ تو کچھ اور بیان کرنے لگتے ہیں.
اور اس میں ملی جلی سرکار تھی. آپ سمجھ ہی رہے ہیں نا, گڑ گوبر سب ایک ہی میں ملا ہوا تھا. ہماری مجبوری ہے کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند. ہم کو آتا ہی نہیں یہ طریقہ, کیا کیا جائے بھائی, جاہل ہیں تو ہمیں نہیں معلوم. تو وہ لوگ ٹانگ کھینچ لیتے تھے کسی نہ کسی حکمت عملی سے. کنٹروورسی کوئی نہیں چیز ہونا چاہیے, کنٹروورسی اختلافی بات نہ ہو, بہت ڈر ہے اختلافی بات نہ ہو. میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہ بات ہوتی تو رسول اللہ میں صاف ہمارا سلسلہ نسب رسول سے جڑا ہوا ہے, ہمارا سلسلہ روحانیت رسول سے جڑا ہوا ہے, ہمارا سلسلہ علم رسول سے جڑا ہوا ہے. وہ ہمارے آقا, ہم ان کے غلام. سیدھی بات. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بھی تو پیشکش رکھی گئی تھی مٹانے کی. جب کوششیں ناکام ہو گئی تو کہا صلح کر لو بھائی. اب صلح کا پرپوزل لے کر کے ابھی دیکھیے ایسا ہے, ایک دن ہم آپ کے معبودوں کے سلسلے میں کچھ نہیں کہیں گے, آپ ان کا پبلسٹی کر لیجئے, خوب پروپیگنڈا کر لیجئے, خوب تعلیم دے لیجئے, اس دن ہم خاموش رہیں گے. ایک دن ہم اپنے معبودوں کے سلسلے میں کہیں گے, اس دن آپ انٹرفیئر نہ کیجئے گا, آپ کو مداخلت نہیں. ایک ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اور خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ اللہ فیصلہ کر کے بتائے, جو وہ کہیں گے وہ ہوگا. وہ تو وہاں سے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, رسول اپنی خواہش نفس سے کچھ بولتے ہی نہیں, وہ تو جو ادھر سے کہلوایا جاتا ہے وہ کہتے. آ گیا فرمان, سنو. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ہمارے تمہارے بیچ میں کوئی سمجھوتا نہیں. میرا معبود اور تمہارا معبود اور, تمہارے معبود کی ہم عبادت نہیں کر سکتے, تمہارے معبودوں کی میرے معبود کی سچی عبادت تم نہیں کر سکتے. جب ہمارا تمہارا کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا, کوئی بنیاد صلح ہے ہی نہیں, تو جاؤ اپنا اپنا راستہ پکڑو, تم اپنا کام کرو, ہم کو اپنا کام کرنے دو, کوئی صلح مصالحت نہیں. کہتے صاحب یہ لوگ فسادی لوگ ہیں, یہ لوگ فسادی لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں ہم فسادی ہیں, ہمارا حال دیکھو کہاں سے شروع ہوا ہے سلسلہ. ذرا زبان سنبھال کے بات کرنا. صلح کی پیشکش میرے نبی کے پاس کی گئی, میرے رب نے اس کو رد کر دیا. حق اور باطل کے درمیان صلح نہیں ہو سکتی, اس لیے ہم بھی کسی مصالحت کے لیے تیار نہیں. کیسی مصالحت؟ کہا کہ صلح, بنیاد صلح لاؤ. کس چیز پر صلح ہوگی؟ تو بھائی ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے. تو صاحب کہا کہ بڑی, اب کئی سال اس طرح گزرے, رہو بس بس. پھر ایک سال ان لوگوں نے بالآخر دل کڑا کر کے بلا ہی لیا, لیکن گھیرا بندی کر دی. میرے لیے خصوصی توجہ یہ فرمائی گئی کہ عالی دماغ لوگوں نے بیٹھ کے سوچا کہ اس کو عنوان کوئی ایسا دیا جائے کہ یہ اپنی لائن پہ آنے نہ پائے. ہاں مجبوری یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں تم سے اصلاح معاشرہ پر بات کرائی جائے تو, تم سے 3 طلاق کے مسئلے پر بات کرائی جائے تو, تم سے خالص سیرت رسول پر بات کرائی جائے تو, اور حد یہ کہ تم سے جمعیت علماء کے اسٹیج کے اوپر بات کرائی جائے تو لوٹ پھر کے تم آ جاتے ہو صحابہ کے پاس. اس کے بغیر تمہاری اب کھانا ہی نہیں ہضم ہوتا. ارے بھئی ہم تم سے سیرت بیان کروائیں گے, تم سے سیرت صحابہ. اولیاء اللہ کی کانفرنس ہو رہی, یہ اولیاء اللہ کے فضائل یہاں بیان کیے جائیں گے, یہاں صحابہ کا ذکر کیا. مگر ہم کیا کریں, ہمیں آتا ہی نہیں. یہی ایک سبق یاد ہے, وہی سبق دہرا دیتے, ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اور بھی کوئی راستہ ہے نجات کا,
اور کوئی بھی راستہ ہے رسول سے جڑنے کا، رب کعبہ کی قسم ہم ایمان کے ساتھ کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن نہیں مل سکتا صحابہ کے بغیر، دین نہیں مل سکتا صحابہ کے بغیر، رسول نہیں مل سکتے صحابہ کے بغیر، حق نہیں مل سکتا صحابہ کے بغیر، صداقت نہیں مل سکتی صحابہ کے بغیر، دنیا کا کوئی نیک کام کرنے کی توفیق نہیں مل سکتی صحابہ کے بغیر۔ ہماری مجبوری، تم ہم سے اچھی بات کہلوانے کے لیے آئے ہو، ہم کو بلا رہے ہو اچھے نام سے، ہم کیسے نہ ذکر کریں؟ تو ہمارے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ ان لوگوں نے مل کر کے بیٹھ کر کے عنوان تجویز کیا، اور بڑے اہتمام سے ایک صاحب وہاں سے ہمارے اکرام کے لیے دعوت نامہ لے کر کے آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد مجھ سے درخواست کی کہ یہ اخلاق نبوی کے اوپر آپ کو بیان کرنا، اور مانا وہ ذرا علمی جگہ ہے، وہ علمی درسگاہ ہے، وہ فلاں ہے، اور ڈمک ہے، اور ایسے اور ویسے لوگ ہوں گے چپڑ چپڑ، لہذا ذرا حد میں، مطلب ہم یہ چاہیں گے، اور ماشاءاللہ آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، ڈبل پیسے ہیں، خوب نفس کو پھلانے کے لیے ترکیبیں کر کرا کے، من کہا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کیوں ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں بھائی، بالکل صرف اخلاق نبوی، اس کے علاوہ۔ میں گیا، اب صاحب سانسیں رکی ہوئی، نیچے کی سانس اوپر، دیکھو کیا کرتا ہے یہ، باندھا تو بہت ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ عنوان دیا گیا ہے اخلاق نبوی، اور پھر میں بات شروع کرنے جا رہا ہوں، سنیے۔ ام المومنین عفت مآب سیدہ عالم عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ان سے پوچھا پوچھنے والوں نے کہ رسول اللہ کا اخلاق بتائیے۔ رسول نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا قرآن تو پڑھتے، کہا بس وہ قرآن، کان خلقہ القرآن، قرآن میں جو کچھ لکھا ہے رسول نے ان سب پر کر کے دکھا دیا، عمل کر کے دکھا دیا۔ رسول اور قرآن الگ الگ نہیں، ان کا انہوں شروع ہی وہیں سے کیا۔ عائشہ صدیقہ کا، ارے عائشہ تم کڑھو، تم جلو، رسول کا ذکر ہو سکتا ہے عائشہ کے بغیر؟ نور کا قلم لے کر لکھ دیا تھا قدرت نے، نور کا قلم لے کر لکھ دیا تھا قدرت نے، تاج دونوں عالم کا عائشہ کے دامن میں۔ رسول نے، اللہ نے ان کو نوازا، عائشہ کو مقدر کا سکندر اللہ نے بنایا، ان کے اعزاز کو کون چھین پائے گا؟ جی ہے کسی کی اوقات، ہے کسی کی ہمت؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کہاں تک بیان کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرض وفات میں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زانو کے اوپر سر مبارک ہے، مقدر ہے، مقدر ہے۔ اے عائشہ تمہاری عظمتوں کو سلام، تمہارے رب کا انتخاب، تمہارا زانو رسول کا سر، ہم نے کیا، ہم نے یہ عزت دی ہے، انکار کر پائے گا کوئی ہے؟ عائشہ اور عائشہ کے باپ دونوں چڑھو جلو، رسول کا لعاب دہن صدیق کے طلبے میں لگایا جا رہا ہے، غار ثور میں سانپ نے ڈسا، وہی رسول کا لعاب دہن خیبر کے موقع پر حضرت علی کی آنکھ میں لگایا جا رہا ہے۔ ہم نے کیا، ہم نے کیا جو لعاب دہن رسول کا لعاب دہن ان کے طلبے میں لگایا جا رہا، صدیق کے، حضرت علی کی آنکھ دکھنے کے لیے آ گئی تھی، ان کی آنکھ میں لگایا جا رہا ہے۔ ہم نے کیا، ہم نے کیا۔ کہتے ہو کہ علی کو فضیلت دو، کیسے دے دیں؟ تمہارے باپ کی دی ہوئی فضیلت ہے، ہمیں حق ہے، اللہ نے جس کو افضل بنایا وہی تو افضل رہے گا۔ عائشہ کا مقدر اللہ نے جگایا، کون سلا سکتا ہے اس مقدر کو؟ کہنے لگی وہیں سے بات شروع کر دی۔ ہم نے کہا ہم تو وہیں شروع کریں گے، ہم کو وہی سبق ہی آتا ہے، کیا کریں ہم؟
تو میرے بھائیوں سب سے بڑی بنیاد یہ ہے رسول کا نام. یہ دین خوب سمجھیے، یہ سسٹمیٹک دین ہے. ذرا میں جان بوجھ کر خاص طور سے دو چار انگریزی کے لفظ آتے ہیں وہ بول رہا ہوں تاکہ روب پڑے آپ لوگوں پر. آج کل یہ بھی تو ہے نا کہ تقریر وقریر کرنے میں حوالے دینے میں جار برناٹشا کا اگر حوالہ دے دیا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑی بات ہو گئی. امام بخاری کا حوالہ دیں تو ہلکی بات ہے، یہ تو ان کے تھے ہی. یہ بھی ایک ذہن، یہ سب ذہن کے امراض ذہنی، نفسیاتی مریض جو لوگ ہوتے ہیں نا تو طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ان میں سے ایک حرکت یہ بھی کہ غیر مسلموں کے نام دے کر کے حوالہ دے کر اگر ابو بکر کے فضائل، گاندھی جی نے یہ کیا تھا کہ جناب جب کانگریس کی عبوری حکومت بنی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا اپنے وزراء سے کہ اگر تم کو حکمرانی کرنا ہے تو ابو بکر اور عمر کی طرح کی حکومت کر کے دکھاؤ. 1940 یا 1939 میں جب کانگریس کی حکومت بنی تھی عبوری، آزادی سے پہلے انگریزوں کی موجودگی میں، تو گاندھی جی کا اخبار ہریجن اخبار کے نام سے گاندھی جی ایک اخبار نکالتے تھے. اس کی فائل لکھنؤ میں اب سے چند برس پہلے تک لکھنؤ کی گنگا پرساد لائبریری میں موجود تھی، میں نے خود دیکھی اور اب بھی ہوگی انشاءاللہ. اس میں گاندھی جی کا وہی اخبار تھا، اس کے وہی ایڈیٹر تھے. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اب جب کہ ہمارے کانگریسی ساتھیوں کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے تو ان کو اس طرح کی حکومت کر کے دکھانا چاہیے جیسے ابو بکر اور عمر نے کی تھی، اس لیے کہ اس سے علاوہ بہترین کوئی مثال دنیا میں موجود نہیں. لوگ اس کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں گاندھی جی کے حوالے سے. میں کہتا ہوں یہ گاندھی جی کے دماغ کے صحیح ہونے کا ثبوت ہے. اللہ کی قسم ابو بکر اور عمر کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. یہ سمجھ میں آیا کہ گاندھی جی بھی سمجھدار آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے. جن کو ابو بکر اور عمر کی عظمت نہیں نظر آتی وہ آنکھوں کے اندھے ہیں. اگر آنکھ کے نہیں تو دل کے اندھے تو ضرور ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. ایسے لوگوں کو اللہ نے خود تعارف کرا دیا. دیکھنے کی آنکھ تو بظاہر ہے لیکن دل بینا نہیں، کان تو ہے لیکن قبول حق نہیں، دل تو ہے لیکن بتوں سے ٹکا ہوا ہے، خدا کی وحدانیت کو سمجھنے والا نہیں. تو دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب، دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، دل کا نور چاہیے. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو عظمتیں دی، دین کو سمجھنے کے لیے ہم محتاج ہیں صحابہ کرام کے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، جو کردار لے کر آئے، اس کردار کو صحابہ نے برت کر دکھایا. میں نے کہا یہ دین سسٹمیٹک سسٹم. دیکھیے قرآن دستور حیات، کانسٹیٹیوشن آف ہیومن رائٹس، انسانیت کا دستور، سمویدھان انسانیت کا، پوری انسانیت کا. میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک قوم کی بات نہیں کر رہا. قرآن انسانیت کا دستور. اب دستور تو بن گیا. سنیے گا بات ذرا کڑوی ہو جائے گی مگر مجبور ہوں کہنے پر. دوسری جگہوں کی بات جانے دیجئے. ہمارا ملک کب آزاد ہوا؟ 1947 میں 15 اگست 1947 کو یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا. پھر جب ملک آزاد ہو گیا تو اس ملک کے لیے ایک دستور کی ضرورت پڑی. اس دستور کو بنانے کے لیے ایک کمیٹی تیار کی گئی. اس میں بس ایک ہی نام لوگوں کو معلوم ہے، بہت سے دوسرے نام معلوم بھی نہیں. ہاں تو بہرحال ڈاکٹر امبیڈکر اس کمیٹی کے چیئرمین تھے، لیکن خالی امبیڈکر صاحب نہیں تھے.
خیر وہ ایک الگ بات ہے، الگ کہانی، کیا کہا جائے. خیر بہرحال وہ دستور بنا، ان لوگوں نے بنایا، اور وہ دستور بننے کے بعد 26 جنوری 1950 کو وہ دستور لاگو ہوا. ٹھیک ہے نا، 26 جنوری 1950 کو وہ دستور لاگو ہوا. اسی لیے ہمارے 2 قومی دن ہیں ملک کے لحاظ سے، ایک 15 اگست جو یوم آزادی اور دوسرا 26 جنوری جو یوم جمہوریہ. وہ اس دن ہمارا جمہوری دستور نافذ ہوا، لاگو ہوا. 26 جنوری 1950 کو کتنے دن ہوئے؟ اب جنوری کا مہینہ آنے والا ہے، اس لیے کہہ لیجئے 68 سال. 68 سال ہوئے نا، اس سے زیادہ تو نہیں. ابھی 68 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 26 جنوری جب آئے گی تب 68 سال ہوں گے. ٹھیک، اس 68 سال کے اندر 107 ترمیمیں اس دستور میں پارلیمنٹ کے ذریعے کی جا چکی، امینڈمنٹس. ظاہر ہے کہ وہ دستور جب بن کر تیار ہوا تھا تو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا، پارلیمنٹ کے ممبران نے غور و خوض کیا تھا، اور غور و خوض کرنے کے بعد 26 جنوری 1950 کو اس کے لاگو ہونے کو منظور کیا تھا پارلیمنٹ نے. اسی پارلیمنٹ نے 68 برس کے مختصر سے عرصے میں 107 مرتبہ ممبران نے، پارلیمنٹ کے معزز ممبران نے اپنے دستور میں کمی محسوس کی. یہ کمی ہے، یہ امینڈمنٹ ہو جائے، وہ کمی ہے، وہ امینڈمنٹ ہو جائے. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا اور یاد ہونا چاہیے کہ ایک حکومت ایسی بھی گزر چکی ہے کہ جس نے پورے دستور ہی کو پلٹ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ہم دوسرا دستور بنائیں گے، اس میں بہت کمیاں ہیں، دوسرا دستور بننا چاہیے. وہ چلی نہیں بات. لیکن 68 برس میں 107 امینڈمنٹس، 107 ترمیمیں تو ہو ہی چکی. گویا وہی پارلیمنٹ جس نے دستور کو لاگو کیا تھا، اسی پارلیمنٹ نے 107 مرتبہ یہ کہا کہ ہمارے دستور میں یہ کمی، ہمارے دستور میں وہ کمی، یہ تبدیلی ہونا چاہیے، وہ تبدیلی ہونا چاہیے. ایک دستور وہ ہے، اور ایک دستور جو حیات، دستور حیات قرآن ہے، اس میں ایک ترمیم کوئی ہوئی، تبدیلی ہوئی. قرآن کے کسی حرف کو، کسی نقطے کو، زبر زیر کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا بدلنے کی کوشش نہیں ہوئی؟ خوب خوب کوششیں ہوئی. وہ داستان چھیڑوں گا تو پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی، پھر بہت سی پیشانیوں پہ بل پڑ جائیں گے. لیکن اس دستور کو مٹانے، قرآن میں ترمیم کرنے، قرآن میں تبدیلی کرنے کی بات کرنے، قرآن میں تحریف کرنے، قرآن کے حروف کو بدلنے، قرآن کے کلمات کو بدلنے، قرآن کے معانی کو بدلنے، قرآن کے زبر زیر کو بدلنے کے لیے خوب خوب کوششیں ہوئیں، ہر دور میں ہوئیں، اب تک ہو رہی ہیں. لیکن کوئی ترمیم قبول ہوئی؟ ایک یہ بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے چھوٹا سا، اس کے باپ، اس کے استاد، 10 پارے کا 5 پارے کا یہ بچہ اگر حافظ ہے، وہ استاد صاحب جن کے سامنے جانے سے اس کے اوسان خطا ہوتے ہیں، جن سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے، جو ایک مرتبہ گھور کے دیکھ لیتے ہیں تو پیشاب قطع ہو جاتا ہے. یہی بچہ رمضان شریف کا موقع آئے، استاد صاحب مصلی کے اوپر ہوں، یہ بچہ پیچھے کھڑا ہو، استاد صاحب پارا پڑھ رہے ہوں، اس کے 5 پاروں میں سے کوئی جو اس نے حفظ کیے ہیں، اور کہیں پر بھائی بڑے سے بڑے حافظ، کہیں کوئی متشابہ لگ گیا، کوئی گڑبڑ ہو گئی، کوئی لفظ بدل دیا، کہیں پر زیر کو زبر پڑھ دیا، کہیں کو جیم کو زال پڑھ دیا، کچھ ہو گیا، بخشے گا یہ؟ ٹک سے بولے گا. اب کوئی ڈر نہیں،
مصلی پر ہم تراویح میں غلط نہیں پڑھنے دیں گے. ہاں تمہیں نے یاد کرایا ہے. صحیح یہ ہے کیا اللہ نے وہ جرأت بھی بخشی, یہ اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا. کوئی گزر نہیں سکتا پڑھ کے, فوراً ٹھوکا جائے گا. چاہے حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب, ان کا احترام ہماری سر آنکھوں پر. ہمارے مقتدیٰ پیشوا حضرت مولانا قاری عثمان صاحب تشریف فرمائے, ماشاءاللہ بہترین قرآن پڑھنے والوں میں سے, بہترین قرآن پڑھنے والوں میں سے. لیکن انسان ہی تو ہیں, اگر کہیں پر بھولیں, کوئی گڑبڑ ہو, ان کا بیٹا, ان کا شاگرد, ان کا غلام ان کو ٹوکے, چلنے نہیں دیں گے. وہ یہ بھی برا نہیں مانیں گے, اور اگر برا یہ مانیں گے تو ساری دنیا ان کا برا مان جائے گی. ہے یہ حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا, ایسا ہی تھوڑی. یاد رکھیے ہمارے ملک کا دستور ہے, ایک قاتل قتل کرتا ہے, ایک ڈاکو ڈکیتی ڈالتا ہے. جو آج کل ملک میں حالات ہو رہے ہیں, راہ چلتے کو پکڑ کر کے قتل کر دیا گیا, یہ کر دیا گیا, وہ کر دیا گیا, تمام کورٹ میں مقدمات گئے. کورٹ نے کہا کہ بری, کوئی جرم نہیں, اس نے کوئی خطا نہیں کی. کوئی میں نہیں کہتا, ہم کو اپنی عدالت پر اعتماد ہے. ہم نہیں کہتے کہ ہر جج جھوٹا ہے, ہر جج ظالم ہے, ہم نہیں کہتے. بلکہ ہوتا کیا ہے, قاتل کی طرف سے بھی اور مقتول کے وارثوں کی طرف سے بھی وکیل لوگ کھڑے ہوئے. دستور دونوں کا وہی, جو ہمارے ملک کا دستور ہے اس کی دفعات وہی. ایک اپنے فیور میں اسی دستور سے استدلال کر رہا ہے, دلیلیں پیش کر رہا ہے. قاتل کا وکیل اپنی طرف سے, مقتول کے ورثاء کا وکیل اپنی طرف سے. جو تیز ترار زیادہ شاطر تھا وکیلوں میں سے, اپنی بات کو اس طرح اس نے پیش کیا کہ جج متاثر ہوا. اس نے کہا بات یہ صحیح کہہ رہا ہے, اس نے حمایت میں فیصلہ کر دیا. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ دستور تو بنا دیا گیا. سنیے گا, پارلیمنٹ نے اس کو منظوری بھی دے دی. اب اس کے بعد کہا اپنے اپنے حساب سے جس کی جو سمجھ میں آئے تشریح کرتے رہو. ایک ہی دفعہ کی ایک وکیل کسی انداز میں تشریح کرتا ہے, دوسرا وکیل کسی انداز میں تشریح کرتا ہے. یہ ہوتا ہے. اللہ میاں نے اس کا دروازہ بند کر دیا, قرآن کا دستور حیات بنا کر کے بھیجا. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دستور کا شارح, اس دستور کا مفسر بنا کر کے بھیجا. جاؤ تم تشریح کرو, تم تفسیر بیان کرو, تمہارے علاوہ کسی کی تفسیر معتبر نہیں ہوگی, تم جو کہہ دو گے. اسی لیے ہمارے اصطلاح میں علماء کیا, ایک تفسیر بالرائے ہوتی, کوئی اپنی طرف سے. ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے, کیا کیا کیسے کیسے لوگ اللہ میاں نے دنیا میں پیدا کیے. کسی کی سمجھ میں معجزہ نہیں آ رہا, یہ معجزہ کیا چیز ہوتی, عقلیات کا گھسیڑا جا رہا, یہ کیا جا رہا, وہ کیا جا رہا, وہ سب رد کر دی گئی. کیوں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. ہمارے طلباء علماء کرام سب موجود ہیں. لا عربی زبان میں ایک لفظ ہے, اس کے معنی نہیں کے ہیں, جو انگریزی میں نو اور کسی دوسرے محل کے استعمال کے لحاظ سے ناٹ, وہی معنی لا کے ہیں. اور اس کے مقابلے میں نام. ہاں, جس طریقے سے انگریزی میں نو کے جواب میں یس, یس معنی ہاں, عربی زبان کا لفظ, اس کے معنی نہیں کے ہوتے ہیں. اب وہ ایک قاعدہ ہے, وہ قاعدہ وائدہ کیا بیان کریں, میں مدرسی الفاظ بوجھل بولنا نہیں چاہتا. بہرحال وہ ایک قاعدہ ہے کہ وہ لا جب آ جاتا ہے تو وہ نہیں کے معنی دیتا ہے. ٹھیک, اللہ میاں نے قرآن مجید میں کہا لا اقسم بیوم القیامہ. گرامر کے لحاظ سے, معنی کے لحاظ سے اس کا ترجمہ ہونا چاہیے میں قسم نہیں کھاتا ہوں یا قسم نہیں کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی. یہ ہونا چاہیے, لا موجود ہے.
مگر ترجمہ کیا جاتا میں قسم کھا رہا ہوں، قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن۔ لا کیا ہوا؟ وہ تو اقسموں کا ترجمہ ہوا، لا کہاں گیا؟ لا ہوتا ہی نہ، خالی اقسموں بھی یوم القیامہ ہوتا تو آپ ترجمہ کرتے کہ میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی۔ لا اقسموں، لا کہاں گیا؟ کہا گیا لا زائد ہے، انگریزی میں اسی کو کہتے سائلنٹ، لا سائلنٹ، جی انگریزی میں کہتے سائلنٹ، عربی میں زائدہ، لا زائدہ۔ ارے بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ جہاں آپ کا جی چاہے زائدہ کہہ دیجئے، جہاں جی چاہے ترجمہ کر لیجئے۔ نہیں، وہی بات میرے نبی نے جو بتایا یہ زائد ہے۔ اب دنیا میں کوئی انسان اگر اس لا کا ترجمہ کرے گا دھتکار دیا جائے گا، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا مفسر ہو، بڑے سے بڑا محدث ہو، اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے دستور بھیجا، ساتھ میں دستور کا شارح بھی بھیجا، مفسر بھی بھیجا۔ اس مفسر کی تفسیر کے مطابق جو کرے گا تفسیر وہ مانی جائے گی۔ دو چیزیں ہوئیں، اب اس دستور کے اوپر عمل کون کرے؟ اللہ نے اس کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ صحابہ سسٹم ہے، دستور حیات قرآن، دستور کے شارح نبی، دستور کے فالوور اور اس کو ماننے والے صحابہ کرام، تین میں سے کوئی کڑی توڑ دو دین ملے گا؟ صحابہ کی ضرورت اس لیے ہے۔ نبی کیسے تھے؟ نبی کی صبحیں کیسی ہوتی تھی، نبی کے شامیں کیسی ہوتی تھی، نبی کی چال کیسی ہوتی تھی، نبی کی رفتار کیسے ہوتی تھی، دنیا میں کوئی انسان اس کی اس ایسی چھوٹی چھوٹی ادائیں اور ایک ایک نقش قدم اور ایک ایک بیانات حلیے حتیٰ کہ تل تک کا بیان دنیا میں کسی انسان کا نہیں ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ۔ آپ کے جسم مبارک کے اوپر کہاں کہاں تل تھے، آپ کا انداز کیسا تھا، آپ کی چال کیسی تھی، آپ جب اوپر چڑھتے تھے تو کیا ہوتا، کیسے چلتے تھے، نیچے اترتے تھے تو کیسے چلتے تھے، آپ کی بھویں کیسی تھی، آپ کی کانے کی لو کیسی تھی، ایک ایک چیز کا بیان کس نے بیان کیا؟ کس نے بیان کیا؟ دنیا میں اور کسی کو نصیب تو نہیں ہوا کہ اس کی اتنی تفصیل کے ساتھ بیانات ہوتے۔ یہ سب صدقہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا۔ اس لیے میرے بھائیوں میری بات ختم، میں صرف اتنا ہی عرض کر رہا تھا، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ان کی پیروی کی جائے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا، بس اس حدیث کا ترجمہ سن لیجئے جو میں نے شروع میں بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ جن غلاموں کے سامنے رسول اللہ نے فرمایا تھا انکار کیا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ رسول کا قول کے ذریعے عمل کے ذریعے کسی کا چیز کا انکار کرنے کے بعد بھی کوئی مسلمان باقی رہ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو آج کل ہر قسم کے لوگ قیل ومن ابا، اسی لیے حیرت کے ساتھ رسول اللہ سے پوچھا گیا وہ بدنصیب لوگ کون ہیں جو آپ کو آپ والا کہہ کر کے، اپنے آپ کو نبی والا کہہ کر کے، مومن کہہ کر، مسلمان کہنے کے باوجود انکار کرتے ہوں، آپ کا وہ بدنصیب لوگ کون ہیں؟ رسول اللہ نے دو ٹوک انداز میں فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری پیروی کرے گا، میری اطاعت کرے گا، میرے نقش قدم پر چلے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، جو میرے کہے پر نہیں چلے گا، اس نے میرا انکار کر دیا، وہ زبان سے انکار کرے یا نہ کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج جو ہمارے اوپر حالات ہیں وہ صرف رسول کے نقش قدم کو چھوڑنے کی وجہ سے، اپنی منمانیاں کرنے کی وجہ سے،
بڑے بڑے دعوے، لمبی لمبی زبانیں، اونچے اونچے جھنڈے، لمبی لمبی ٹوپیاں، اور اپنے آپ کو حدیث رسول کا مبلغ، شارح، مفسر سب کچھ بیان کرنے کے باوجود رسول اللہ کے جیسی نہ شکل، نہ ان کی جیسی صورت، نہ ان کے جیسا کھان پان، نہ ان کی جیسی زندگی، نتیجہ اسی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو رسول کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔